میں انفراسٹرکچر بنایا گیا، اس نے ہندوستان کو جوڑا، ریلوے لائنیں بچھائیں، ٹیلی پرنٹر بچھایا، ہندوستان کی ریلوے لائنوں کو خندقوں کے ذریعے سے آگے پہنچا دیا. یہ ہندوستان کو جوڑنے کی میں نتیجہ خیز ہوئی. جو انہوں نے اسٹیٹ اپریٹس بنایا، چاہے وہ فوج ہو یا بیوروکریسی ہو، اس میں کوئی ہندو مسلم ڈیوائڈ نہیں تھا. آپ کتابیں پڑھیں ان جرنیلوں کی جو پاکستان کی فرسٹ جنریشن جرنیل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کتابوں میں خود لکھ رہے ہیں کہ جب پارٹیشن پہ فیصلہ ہوا کہ کون کون افسر پاکستان جائے گا، تو ہم اپنی بیرکس میں ایک دوسرے سے گلے مل کے روئے، اور ہمیں اپنے ان بڈیز سے جو ہے وہ جدا ہوتے وقت افسوس ہو رہا تھا. یہ جنرل نیازی نے جب ہتھیار ڈالے، اور ہتھیار ڈالنے کے بعد جنرل اروڑا کے ساتھ وہ بیٹھ کے جیپ میں جا رہے تھے، یہ کسی زمانے میں بیچ میٹ تھے، اور راستے میں یہ اس زمانے کو یاد کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بےہودہ لطیفوں کا تبادلہ کر رہے تھے. یہ چیزیں کتابوں میں آ چکی ہیں. تو ان اداروں کے اندر انہیرنٹ جو انٹرنل کوہیرنس تھا وہ آخر تک موجود تھا، بیوروکریسی میں بھی تھا. تو انگریز کی جو پالیسی تھی وہ کہیں آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول کی، کہیں وہ پالیسی جو ہے وہ یونائٹنگ پالیسی تھی، ڈپینڈنگ آن دا نیچر آف دیئر کنسرن فار دیئر اسٹیٹ کرافٹ. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا پرنسلی اسٹیٹس کے حوالے سے دیکھیے کوئی اس طرح کی واضح